رب العالمین. انسانوں کا خوراک اور ہے، جنات کا اور ہے، حیوانات کا اور ہے. جنین جو ماں کے بطن میں ان کا اور ہے، رضی جو پیدا ہو کے دودھ پیا اس کا اور ہے، سبھی کا اور ہے، طفل کا اور ہے. ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق خیر الرازقین رزق پہنچاتا ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وهو خیر الرازقین. بہترین روزی رسا ہے، بہترین روزی رسا ہے. کہتے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے باتیں کرتا ہو. کوئی طور روانہ ہو گئے. حضرت موسیٰ کے کلام میں اللہ کا وقت آتا تو وہ کوئی طور جاتے، وہاں سے اللہ کی آواز آتی تھی اور کلام شروع ہو جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں خیال آیا کہ یار گھر میں آٹا کھانے کا سامان بال بچوں کے لیے ہوگا یا نہیں، کیونکہ انبیاء امت پر رحیم کریم ہے تو اپنی اولاد کے حق میں تو یقینی بات ہے. حق تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اور باتوں سے پہلے یہ پتھر کو لاٹھی لگاؤ، یہ ٹوٹ جائے گا. پتھر کو مارا، وہ ٹوٹ گیا. ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، ایک اور نکلا. اخیر میں ایک چھوٹا سا گٹھی نکلی، گٹھی. حق تعالیٰ نے کہا اس کو بھی توڑو. جب اس کو توڑا تو اس میں ایک کیڑا نکلا، یہ چیز یہ پکے. وَفِي فِيهِ نَبَتٌ طَرِيٌّ، اور اس کے منہ میں ہری گھاس. وَعَلَيْهِ قَطْرَةٌ، یہ قطرہ ابو پہ پرتے، یہ آپ کا کھانا اور یہ تھیلی کے اندر آپ کا پانی. کلوا واشربوا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے. حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا تو وہ چھوٹی سی کیڑی کہہ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاکی اس بزرگ برتر خدا کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور ہمیشہ روزی دیتا ہے، کبھی بھی مجھے بھوکا پیاسا نہیں چھوڑا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وسوسہ قلب پر حق تعالیٰ مطلع ہے اور میری تسلی. علماء کرام، طلبہ عزیز، نمازی مسلمان رزق کے باب میں اللہ پر بھروسہ کریں. حدیث میں ہے لو توکلتم علی اللہ، اگر خدا پر بھروسہ کرو. دیکھتے نہیں ہو پرندے کو، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب نکلتا ہے تو اس کا پوٹا خالی ہوتا ہے، ججورے خالی. شام کو جب آتا ہے ججورے جیسے کگشوی دانوں نے ڈکئی. رزق کے معاملے میں خدا تعالیٰ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. کبھی بھی اللہ کے ساتھ اسباب کا معاملہ نہ کریں. مسبب وہ خود ہے، کہاں اسباب بھی آپ پیدا کریں. میں نہیں کر سکتا، اور پھر جم کے رہو، ادھر ادھر نہ ہو. تو ایک آدمی نے دعا کی نا کہ یا اللہ 10 روپے ہو تو لوں گا، تو اس نے خواب میں کسی نے اس کو 5 روپے کا نوٹ دکھایا کہ نہیں نہیں 10 لوں گا. بیدار ہوا تو کچھ نہیں تھا، پھر سو گیا اور بار بار کہا اب 5 بھی بہت ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ توکل جانتے ہی نہیں ہیں. توکل اس کے کہتے ہیں کہ جو آپ نے مانگا اس پہ اٹل رہو. خدا کے ہاں 5 ہے اور 10 نہیں ہے، کیا ہے؟ تو آپ کے ایمان کا امتحان ہے. طلباء میں بہت باکمال لوگ میں نے دیکھے اور بالکل ان کا تعاون کرنا آسان نہیں ہے. ایسے سیر طبیعت، جسم پر کپڑے نہیں ہے لیکن جوڑا پیش کرنا آسان نہیں ہے. ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں، خدا سے رحمتیں لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے دیکھے. دینی مدارس، بڑے بڑے ہمارے جو مرکز ہیں، کہتے ہیں فلاں بزرگ کا لنگر چلتا ہے. کیا لنگر چلتا ہے؟ ایسا کھانا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کھانا ہے یا کسی لائن کا پانی ہے. اور ہڑبونگ اور دیوانے اور پکڑ دکڑ اور مار دھاڑ
زندہ تابندہ علماء کے ہاں 24 گھنٹے پورا سال ہمہ زندگی لنگر جاری رہتا ہے، خاموش دریا بہتا ہے، اللہ کے احسانات اور مہربانی ہوگا۔ ابن عباس سے منقول ہے، من استعان بغیر اللہ فقد ضل ومن استغنى بغیر اللہ فقد افتقر۔ جس نے خدا کے سوا اوروں سے عزت مانگی ذلیل ہو جائے گا، جس نے خدا کے علاوہ اور کسی سے غنا طلب کیا وہ ہمیشہ کی حاجت مندی میں مبتلا ہو جائے گا، فقد افتقر۔ دیکھیے تفسیر روح المعانی، جب تم ایک اللہ کو مانو گے تو ہر چیز آئے گی، جب تم اس کے تلاش میں نکلو گے ہر چیز رہ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ بھوکے نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ ضرورت مند نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ عطا فرمائے۔ کچھ امتحانات ہوتے ہیں وہ گزارنے پڑیں، بغیر امتحانات کے تو کام نہیں بنتا۔